السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اصل میں کون ہیں؟ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے طیب اردگان کیسے ترکی کے اتنے پاورفل سربراہ بنے؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ بچہ جو استنبول کی سڑکوں پر شکنجبین، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور روغنی نان بیچ کر اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھاتا، پھر اس کی پہچان فٹ بال کے زبردست کھلاڑی کے طور پر ہوئی، لیکن حالات اسے سیاست میں کھینچ لائے اور اس دن سے طیب اردگان کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ ایک محنت کش احمد اردگان کے گھر میں 26 فروری 1954 کے روز بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی ماں نے اس کا نام رجب طیب رکھا۔ تب ان کا خاندان ترکی کے تاریخی شہر استنبول کے مضافاتی علاقے بے اوغلو میں آباد تھا۔ ان دنوں احمد اردگان پھل بیچ کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ آمدنی کم تھی اور معمولی گزر بسر ہو رہا تھا۔ احمد اردگان کے سر پر اپنے 5 بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ ترکی کی ساحلی محافظ تنظیم میں کوسٹ گارڈ اور کپتان کی حیثیت سے ملازمت کرنے لگے۔ ابھی طیب اردگان کی عمر 12 سے 13 سال تھی کہ ان کے والدین مستقل طور پر استنبول شفٹ ہو گئے۔ طیب اردگان کا بچپن اور ابتدائی دن غربت اور تنگ دستی میں گزرے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ اپنے لڑکپن میں انہیں صرف 2.5 لیرہ کے حساب سے جیب خرچ ملتا تھا۔ طیب 2.5 لیرہ سے پوسٹ کارڈ خرید کر اسے منافع پر بیچتا اور حاصل ہونے والی رقم سے اپنا خرچ چلاتا۔ وہ کبھی گرمیوں میں استنبول شہر کی سڑکوں پر پھرتا اور گاڑیوں راہ چلتے لوگوں کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور لیموں پانی فروخت کیا کرتا تھا، تو کبھی وہ ڈبل روٹی سے بنائی جانے والی کھانے کی چیزیں اور روغنی نان گلی گلی جا کر بیچتا اور کمائی سے جو کچھ حاصل ہوتا طیب اردگان اسے اپنی فیملی پر خرچ کرتا اور اپنی کتابیں خریدتا۔ طیب اردگان اپنے بچپن کے بارے میں کچھ یوں بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات سالن نہیں ہوتا تھا۔ جب بچپن میں مدرسے پڑھنے جاتا تو ہمارے علاقے کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے کہ بیٹا کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بڑے ہو کر مردے نہلانے ہیں؟ جاؤ کسی اچھے اسکول میں داخلہ لو اور اپنا مستقبل بناؤ۔ تب میں بڑے ادب سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے اپنی کتابیں بغل میں دبائے اپنے مدرسے کو چل پڑتا۔ میں قرآن مجید حفظ کر چکا تھا۔ میں نے استنبول کے اسی مدرسے سے 1973 میں اپنی میٹرک تک کی تعلیم مکمل کی۔ میں نے ترکی کی معروف مرمرا یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں سے اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنس میں ماسٹرز کیا۔ جوانی میں طیب اردگان کو فٹ بال کا جنون سوار تھا۔ طیب اردگان کا خواب تھا کہ وہ ترکی کی نیشنل ٹیم میں کھیلیں، لیکن ان کے والد کے منع کرنے پر طیب اردگان نے فٹ بال کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دورہ پاکستان کے موقع پر ترک صدر طیب اردگان نے عمران خان کے روبرو یہ کہا تھا کہ عمران خان کی طرح میں بھی کھلاڑی ہوں۔ طیب اردگان شروع ہی سے سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ گلی محلے کی سیاست میں فعال ہوئے اور پھر کارپوریشن لیول تک سیاست کرنے لگے۔ 1976 میں جب ان کی عمر 22 برس تھی تو وہ استنبول میں یوتھ پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے۔ اس کے 2 سال بعد 4 فروری 1978 کو طیب اردگان نے عرب نسل سے تعلق رکھنے والی خاتون امینا سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 1984 میں طیب اردگان نجم الدین اربکان کی ویلفیئر پارٹی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ منتخب ہوئے اور اس کے اگلے سال 1985 میں انہیں ویلفیئر پارٹی استنبول ڈویژن کا سربراہ اور پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو ممبر بنا دیا گیا۔ سیاست طیب اردگان کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا راستہ تھا۔ ان دنوں میں سیکولر ترکی میں اسلام کا نام لینا اور اسلامی نظریے سے سیاست کرنا بہت مشکل تھا۔ طیب اردگان اور ان کے ساتھیوں کو کئی بار قید و بند کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اور ان کے سیاسی کارکن ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ 1994 میں استنبول شہر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ اسلام پسندوں کو اکثریت ملی اور طیب اردگان کو استنبول سٹی کا میئر بنا دیا گیا۔ یاد رہے اس وقت استنبول شہر پانی کی قلت، آلودگی اور گندگی اور ٹریفک جیسے مسائل کا شکار تھا۔ ترکی میں تب استنبول کرائم کیپٹل یعنی جرائم کا شہر سمجھا جاتا تھا۔ طیب اردگان نے صرف 2 برس میں شہر کو کرائم فری کر دیا۔ استنبول شہر میں کئی کامیاب تعمیراتی منصوبے شروع کیے،
استنبول گورنمنٹ نے $2 بلین کا قرضہ بھی واپس کیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے استنبول دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہونے لگا، لیکن اس وقت تک ترکی کی مرکزی حکومت پر سیکولر جماعتیں ہی برسر اقتدار تھیں۔ وہ لوگ طیب اردگان کی مقبولیت سے پریشان تھے، کیونکہ اردگان جیسا عوامی لیڈر ان کے لیے مسلسل خطرہ بن رہا تھا۔ سال 1998 میں ایک یادگار اور تاریخ ساز جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں طیب اردگان نے رقت امیز لہجے میں ایک اسلامی نظم پڑھی، جس میں کہا گیا کہ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہمارے ہود ہیں اور مومن ہمارے سپاہی ہیں۔ سیکولر ترکی میں ایسی نظم پڑھنا اردگان کے لیے جرم بن گیا۔ انہیں نہ صرف میئرشپ سے ہٹا دیا گیا، بلکہ اسلامی نظم پڑھنے کے جرم میں انہیں 4 مہینے کی سزا سنائی گئی اور ویلفیئر پارٹی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن طیب اردگان نے حوصلہ نہ ہارا۔ 2001 میں انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 2002 میں انتخابات آئے تو ان کی پارٹی نے پورے ترکی میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ فتح حاصل کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک طیب اردگان کی پارٹی ترکی پر حکومت کر رہی ہے۔ 2002 میں رجب طیب اردگان نے بطور وزیر اعظم ترکی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور یوں ترکی کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اردگان نے مذہب پر عائد پابندی کا قانون معطل کر دیا، جس میں خواتین کے حجاب پر عائد پابندی بھی شامل تھی۔ یوں اسلام پسند لوگوں کے نزدیک طیب اردگان کا امیج ایک ہیرو کے طور پر ابھرا۔ ان دنوں ترکی ایک اقتصادی بحران میں پھنسا ہوا تھا۔ طیب اردگان نے ترکی کو اس بحران سے نکالا اور ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ فوج اور بیوروکریسی کی مخالفت کے باوجود وہ اپنے کام میں مگن رہے اور اگلے چند سالوں میں ترکی کی قسمت بدل کر رکھ دی، اور جناب تیسری دنیا کا ملک کہلانے والا ملک ترکی آج دنیا کی 16ویں بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ 2007 میں الیکشن ہوا تو ترک قوم نے ایک بار پھر طیب اردگان کو منتخب کیا، جبکہ 2011 میں وہ ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے مسلسل تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بنے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد طیب اردگان ترکی کے صدر بن گئے۔ 7 جون 2015 کو ترکی میں پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے اور طیب اردگان ایک بار پھر سے جمہوریہ ترکی کے بااختیار صدر منتخب ہوئے۔ 15 جولائی 2016 کی رات فوج کے ایک حصے نے بغاوت کرتے ہوئے ترکی میں مارشل لا لگا دیا۔ تب اردگان نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور مقابلہ کریں، اور پھر ہم سب نے میڈیا پر وہ مناظر بھی دیکھے کہ ترک عوام سڑکوں پر نکل آئی اور انہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ اس ناکام فوجی بغاوت میں 161 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ہی سے طیب اردگان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور یوں وہ اقوام عالم کے سامنے ایک پاورفل ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ جس انداز سے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے نظر آتے ہیں، اس نے طیب اردگان کو عالمی سطح پر مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر بنا دیا ہے۔ ماضی میں میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، شامی مہاجرین کے حقوق کی بات ہو یا کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر مودی فوج کے مظالم کی داستان ہو، طیب اردگان نے ہر فورم پر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ترکی کی موجودہ پارلیمنٹ کی بات کریں تو اس ایوان کے کل 600 ممبران ہیں، جن میں 291 کا تعلق طیب اردگان کی جماعت سے ہے۔ طیب اردگان کے مخالفین ان پر کرپشن اور فضول خرچی کرنے کے شدید نوعیت کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ خاص کر انہیں اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے 1000 کمروں پر مشتمل صدارتی محل تعمیر کروایا۔ یاد رہے کہ دارالحکومت انقرہ کے قریب پہاڑی پر موجود صدارتی سفید محل امریکہ کے وائٹ ہاؤس اور روس کے صدارتی محل سے بھی بڑا ہے، اور اس کی تعمیر اور تزئین و آرائش پر تقریباً 100 ارب پاکستانی روپے خرچ ہوئے تھے۔ BBC کے سروے کے مطابق مشرقی وسطی میں رجب طیب اردگان سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہیں۔